طہارت اور وضو کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد، قال اللہ تعالی وثیابک فطہر۔ دین اسلام ایک خوبصورت دین ہے جو صفائی اور ستھرائی کی طرف بلاتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی صاف اور پاک باز لوگوں کو پسند کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتطہرین۔ اسلام ظاہری صفائی، ظاہری خوبصورتی اور اسی طرح باطنی خوبصورتی اور صفائی کی طرف بھی ترغیب دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ باطنی صفائی میں اپنی تزکیۃ النفس، اپنی دل کی صفائی اور شرکیات اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح ظاہری اپنے بدن کی صفائی کی طرف بھی توجہ دے، کیونکہ اسلام میں طہارت ایک بہت اہم مقام کا حامل ہے۔ دین میں ہمارے جو پہلا رکن ہے یا دوسرا رکن ہے نماز، اس کی بنیاد ہی طہارت ہے، اور اس کے بغیر آپ کی نماز نامکمل یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور دین نے نماز میں دو چیزوں کی شرط رکھی ہے، ایک تو طہارت الجسد، اپنے جسدی جو آپ کی جو فزیکل باڈی ہے، آپ کا جو جسم ہے اس کی صفائی، اور آپ کا جو لباس ہے اس کی صفائی، اور اس جگہ کی صفائی نجاست سے پاکی ہونی چاہیے جدھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے لباس کو پاک کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے حدث الاکبر اور حدث اصغر سے پاک بازی اختیار کرنا۔ اور حدث اکبر سے جب انسان کسی حالت جنابت میں چلے جاتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو دھوئے اور غسل دے جب وہ حالت جنابت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور حدث اصغر یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر وضو لازم ہو جائے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اس میں وضو کرنا لازم ہو جاتی ہے، اور نماز بغیر وضو کے جائز نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ نہیں ہوتی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاة بغیر طہور، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے۔ اور طہارت کے فضائل میں سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک باز لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، یعنی نماز کا آدھا حصہ پاک بازی ہے، کیونکہ ادھر ایمان سے مراد نماز ہے۔ اور اسی طرح جو وضو کرنے والے ہیں ان کے فوائد اور فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیئہ، یعنی جب انسان وضو کرتا ہے اور جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے اعضاء، جو اس کے جسمانی اعضاء ہے جس پہ وہ وضو کرتا ہے، اس کے مطابق اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس اعضاء سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وضو کے حفاظت کرنا یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، یعنی وضو کی حفاظت اور بار بار اس پہ دائم رہنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زیارت کروائی گئی تو ادھر انہوں نے ایک بندے کی چلنے کی آواز سنی،
خشخشۃ علیک، یعنی جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انی سمعت خشخشۃ علیک یا بلال، اے بلال میں نے تمہارے چلنے کی جو آواز ہے، تمہارے چال چلن کے مطابق میں نے جنت میں تمہاری آواز سنی چلنے کی، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور وضو کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، جس کو بعض علماء نے سنت الوضو یا تحیۃ الوضو کہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک انسان کو وضو کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی نیکی کی طرف جائے تو وہ نیت کرے، اور نیت یاد رکھیں زبان سے نہیں ہوتی بلکہ نیت دل کا معاملہ ہے، دل سے ہوتی ہے۔ آپ کا صرف ایک ارادہ کر لینا یہ نیت کی علامت ہے۔ نیت کے لیے ایک الگ سے لفظ بولنا یا نیت کے لیے ایک الگ سے ایک طور طریقہ استعمال کرنا، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رہنمائی کی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی، نہ اتباع تابعین، نہ ائمہ اعظام نے کی۔ تو اس لیے زبان سے نیت کرنا خاص کر نماز میں یا وضو کے لیے یہ محل نظر ہے، اور جب آپ نیت کریں گے تو آپ بسم اللہ کر کے شروع کریں، کیونکہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو بسم اللہ کرتے اور بسم اللہ پڑھتے، اور بعض روایات میں ہے چاہے اس میں کلام ہو کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ امر جس میں بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا تو وہ کٹی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ دھونا بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر آپ 2 مرتبہ بھی دھوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ 1 مرتبہ بھی دھو لیتے ہیں لیکن پورا مکمل دھوئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ روایات موجود ہے سنن ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل مرۃ مرہ، ایک مرتبہ کر کے بھی دھونا موجود ہے، اور 2 مرتبہ بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے اپنے منہ میں پانی ڈالیں اور کلی کریں، اور اپنے ناک میں پانی ڈالیں اور صفائی کریں، اور یا تو آپ الگ الگ ڈال سکتے ہیں یا دونوں ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں، دونوں روایات موجود ہے۔ الحمدللہ دین میں وسعت ہے، دین میں آسانی ہے، دین میں آپ کے لیے آپشنز دی گئی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ایک چلی سے پانی لیں اور منہ صاف کریں، پھر ایک دوسرے چلو سے پانی لیں اور ناک صاف کریں، اور اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ اپنا منہ دھوئیں، اور منہ ابتدائے یعنی جدھر سے بال ختم ہوتی ہے سر سے ادھر سے ادھر تک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کو دھوئیں ادھر کوہنی تک 3 مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ کو پانی سے مل لیں اور پانی سے دھو لیں، پھر اپنے سر کو مسح کریں، اور اسی ایک ہی باری میں آپ یوں کر کے یوں دھو بھی سکتے ہیں، یا آپ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی بار میں کرنا چاہیے جیسے روایات میں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مسئلہ ہو یا آپ کو مطمئن نہیں ہو رہے تو آپ ایک بار کر کے دوسرے سے آپ اپنا کان صاف کر لیں، اور اس کے اوپر آپ نے مسح کرنا ہے، کان کو دھونا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے پیر کو دھوئیں، اور آپ کے پیر کے پاس جو ٹخنے ہیں ادھر تک آپ نے دھونے اور صحیح طریقے سے دھوئیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ، یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ یہ جو آپ کے جو پوروں کے بیچ میں اور خاص کر آپ کے جو ماشاءاللہ ہاتھ ہیں اس کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو بھی آپ دھوئیں، یہ بھی سنت کا عمل ہے، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو داڑھی اور سنت داڑھی سے نوازی ہے تو آپ داڑھی کے اندر بھی خلال کریں، یہ بھی سنت میں سے ہے، اور جیسے آپ وضو ختم کریں آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں وہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بعد اور اللہ کا نبی اللہ کا نبی ہے، رسول ہے اور عبد ہے، اللہ اکبر۔ جیسے کہ روایات میں ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری احادیث میں موجود ہے، اور اسی طرح قرآنی آیات میں بھی موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والوں جب تم نماز کو قائم کرنے کے لیے اٹھو تو تم اپنے منہ کو دھو لو، پھر اپنے ہاتھوں کو کہنی تک دھو لو، اور اپنے سر پر مسح کرو،
اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اللہ اکبر۔ اور باقی تفصیلات اور ڈیٹیل ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان جب مسجد کی طرف جائے تو وہ خوشبو لگا کے جائے اور احسن لباس پہن کے جائے۔ آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ ہم جب اب کسی وزیر، کسی آفیسر، کسی بادشاہ یا کسی باس کے پاس یا کسی کفیل کے پاس جاتے ہیں تو ہم بڑے اچھے لباس میں پہن کے جاتے ہیں، یا اگر آپ جاب والے ہیں، اچھے پروفیشنل والے، تو آپ 3 پیس سوٹ پہن کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہم گندے ترین کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں ہم اور گندے ترین کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، اور بدبو سے شراربور، اس میں کوئی شک نہیں، انسان ہے، کام کرتا ہے، پسینہ آتا ہے، لیکن آپ اپنے لیے جیب میں آج کل ماشاءاللہ عطر ملتا ہے، آپ اپنے ساتھ وہ رکھیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔